صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب نمبر 7 باب الصلاۃ فی الجبۃ الشامیہ، باب ہے شامی جبہ میں نماز ادا کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے مستعمل کپڑے ان کو دھو کر استعمال کرنا چاہیے، خصوصاً جو نیچے والا کپڑا ہے وہ لوگ طہارت کا خیال نہیں رکھتے، اس لیے ان کے کپڑوں کو اگر تردد اور شک ہے تو پھر دھو کر استعمال کیا جائے، اگر نجاست کا شک نہیں ہے پھر بغیر دھونے کے بھی استعمال کیے جا سکتے۔ شامیہ کا لفظ اس وقت شام کا علاقہ یہ غیر مسلموں کا دارالکفر تھا، وہاں کے بنے ہوئے کپڑے ان کے استعمال کا جواز بیان کیا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر لفظ شامیہ کا لفظ ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ کوشش کرتے ہیں کہ جو حدیث کے اندر لفظ ہو اسی سے تبویب قائم کی جائے، ورنہ الشامیہ سے مراد مطلق غیر مسلموں کے بنے ہوئے کپڑے ہیں۔ وقال الحسن فی الثياب ينسجه المجوسی، حسن بصری رحمہ اللہ ان کپڑوں کے بارے میں فرماتے ہیں جن کو کسی مجوسی نے آتش پرست نے بنا ہو، لم یرا بأسا، وہ ایسے کپڑوں کو پہننے میں یا پہن کر نماز ادا کرنے میں کوئی حرج محسوس نہ کرتے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ فرمان ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 239 پر ہے۔ الفاظ یہ کہ لا باس بالصلاۃ فی ردا یہودی والنصرانی، یہودی اور نصرانی کی ردا اس کے اندر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ردا وہ چادر ہوتی ہے جو اوپر اوڑھی جاتی ہے، جو نیچے چادر بند ہے اس کو ازار، اور جو اوپر اوڑھی جائے اس کو ردا کہتے ہیں۔ البتہ محمد بن سیرین غیر مسلموں کے کپڑوں کو پہن کر نماز وغیرہ پڑھنے کو ناپسند کرتے تھے، تو حسن بصری رحمہ اللہ نے ردا کے بارے میں کہا تو صاف ظاہر ہے کہ ردا جو اوپر والی چادر ہوتی ہے اس کے اندر نجاست وغیرہ کے خطرات اور خدشات بہت کم ہوتے ہیں، البتہ جو نیچے چادر بند جاتی ہے اور نیچے والے حصے پر جو کپڑے پہن جاتے ہیں تو غیر مسلم وہ استنجا وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتے، بول و براز سے اجتناب نہیں کرتے، اس لیے وہاں زیادہ گمان کے نجس ہونے کا ہوتا ہے، اس لیے نیچے والا جو کپڑا ہے اس کو دھو لیا جائے تاکہ کسی قسم کا شکوک و شبہات باقی نہ رہے۔ جس طرح کہ آج کل لنڈے کا مال یہ ہمارے ہاں شہروں میں ہے، تاکہ دیہاتوں میں بھی غیر مسلموں کے مستعمل کپڑے وہ فروخت ہوتے ہیں، ان کا استعمال کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ نماز کے لیے ستر عورت شرط ہے کہ عورت کو ڈھانپا جائے۔ کپڑوں کی تعداد، بنانے والے افراد کون سے ہیں، کس علاقہ میں بنا ہے، کس نوع کا ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ البتہ ممنوع قسم نہ ہو، جو کپڑے ممنوع ہیں وہ نہ ہو، باقی بنانے والا کوئی بھی ہو، کسی چیز سے بھی بنے ہوں، کسی علاقہ میں بھی بنے ہوں، اس کی شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالقول، امام معمر فرماتے ہیں میں نے امام زہری کو دیکھا وہ پہنتے تھے یمنی کپڑے، یمن کے اندر بنے ہوئے کپڑے ان کو پہنا کرتے تھے، ما صبغ بالقول، جن کو رنگا گیا ہوتا تھا پیشاب کے ساتھ، جو پیشاب کے ساتھ ان کو رنگا گیا ہوتا۔ اصل کے اندر وجہ یہ ہے کہ رنگ چڑھانے کے لیے تیزاب سے مدد لی جاتی ہے۔ تیزاب اگر رنگ کے اندر ملا دیا جائے تو رنگ زیادہ گہرا ہوتا ہے اور دیر پا ہوتا ہے، اور پیشاب کا عمل بھی تیزابی ہوتا ہے، تو پہلے دور کے اندر جب تیزاب وغیرہ کی الگ کوئی صورتیں نہ ہوتی تھی تو ان چیزوں سے تعامل لیا جاتا تھا۔ باقی رہا امام زہری رحمہ اللہ کا ایسے کپڑوں کو پہننا جن کے رنگ دیتے وقت جن کے اندر پیشاب استعمال کیا گیا ہوتا، اس کی دو صورتیں ہیں۔
ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ پیشاب معقول اللحم جانوروں کا ہوتا ہے، یعنی وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، بھیڑ، بکری، گائے، بھینس وغیرہ، ایسے جانوروں کا پیشاب نجس نہیں ہے، کپڑے پر جسم پر لگے بغیر دھوئے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر معقول اللحم جانوروں کا پیشاب سے کپڑے پر رنگا گیا ہو، یعنی اس کا رنگ ملا کر پیشاب میں تاکہ اس کی رنگت اور زیادہ تیز ہو جائے، تو اس کو پہن کر نماز پڑھنے میں نماز درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ دوسری اس کے اندر وضاحت یہ ہے کہ امام زہری رحمہ اللہ جو ایسا کپڑا استعمال کرتے تھے وہ دھو کر کرتے تھے۔ کپڑے کو جب تیار کیا جاتا تھا، اس کو رنگ چڑھایا جاتا تھا، اس رنگ کے اندر پیشاب کی آمیزش ہوتی تھی، تو جب رنگ ایک بار ہو چکا ہے صاف، اور اس کے بعد کپڑا کئی بار دھویا جائے گا، تو ابتدا میں وہ ایک تیزابیت والی چیز اس کے اندر ملائی تاکہ رنگ جو ہے وہ گہرا ہو جائے، دیر پا ہو جائے۔ تو بعد کے اندر جب امام صاحب استعمال کرتے تھے ان کو دھو کر کرتے تھے تاکہ وہ پیشاب کے اثرات اس سے ظاہر ہو جائیں۔ یہ تھی صورت امام زہری رحمہ اللہ کا ایسے کپڑوں کو استعمال کرنا۔ یہ امام زہری کا یہ فرمان جو ہے جو امام محمد نے بیان کیا، یہ متصل سند کے ساتھ مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 1496 میں ہے۔ اسی طرح ایک تیسرا اثر امام بخاری فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں، صلی علی فی ثوب غیر مقصور، نماز پڑھی تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑے کے اندر جو کہ غیر مقصور تھا۔ مقصور غیر مقصور مراد پورا کپڑا، جب بنا گیا تب بننے کے بعد اس کو دھویا نہ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ بغیر دھلائی کے کیے ہوئے نیا کپڑا جو تیار ہو کر آتا ہے، اس کے اندر ایک سخت پن سا ہوتا ہے، مایا وغیرہ اس کو لگی ہوتی ہے، کلف لگا ہوتا ہے، اس کو بغیر دھونے کے استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی اس کے اندر شکوک و شبہات کا اظہار کرنا کہ پتہ نہیں کس کو جو مایا دی گئی ہے وہ کس چیز کی تھی، وہ حلال تھی حرام تھی، وہ رنگت دینے والا کون ہے، بننے والا کون ہے، ہاتھ کس کے لگے ہوں گے، یہ شکوک و شبہات کے اندر ملوث ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ظاہری طور پر کپڑے کے اوپر کوئی نجاست وغیرہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں یہ شکوک و شبہات ڈالنا کہ شاید اس میں یہ ہو، شاید اس میں یہ ہو، شریعت نے ایسے کاموں کی طرف انسان کو پابند نہیں کیا۔ کوئی چیز بھی ہے ظاہری طور پر اس کے اندر نجاست نہیں ہے، جیسے بازار سے آپ گوشت لاتے ہیں، اگر وہاں شکوک و شبہات کے شکار ہو کر بیٹھ جائے کہ ذبح کرنے والا کون تھا، پتہ نہیں وہ مسلمان تھا غیر مسلم تھا، اس نے پتہ تکبیر پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی، انہیں شکوک و شبہات کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چیزوں کو ظاہر پر معمول کرتے اس کو حلال اور طیب سمجھے، الا یہ کہ آپ کو کبھی کرینہ اور دلیل پائی جائے اس کے حلال، اس کے غیر طیب نہ ہونے کی، اس کے دلیل سے پتہ چلے کہ واقعی اس کے اندر کوئی نجاست ہے یا حلال نہیں، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ شکوک و شبہات کی بنا پر اپنے آپ کو توہمات کا مرکز نہیں بنانا چاہیے۔